اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا، وہ کہاں جا رہے تھے، کیا معاملہ ہوا، کیا وحی نازل کری، پھر خاص کر جو ہمارے سیکھنے کی چیز تھی وہ ان کی دعائیں تھیں جو انہوں نے اللہ سے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں ان کی قبول کر لی اور یہ فرمایا ہے موسیٰ تجھے دے دیا گیا جو تو نے سوالات کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وَلَقَدْ البتہ تحقیق مننا ہم کر چکے ہیں احسان علیکا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اللہ اوپر کا مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر احسان کر چکے ہیں مرۃ اخری ایک مرتبہ اور بھی پہلے۔ مرہ کو بولتے ہیں بار، جیسے آتا ہے نا قرآن میں الطلاق مرتان، مرہ ایک بار، مرتان دو بار، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، طلاق ایک دفعہ میں ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ تحقیق ہم احسان کر چکے ہیں تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی۔ کیا احسان کیا تھا؟ اللہ نے نبوت کے لیے جب دیکھو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے لیے چنا اس وقت اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تجھ پر ایک دفعہ اور بھی احسان کر چکے ہیں۔ کیا احسان تھا؟ اذ اوحینا جب ہم نے الہام کیا تھا، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا اور وہ جو وحی کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا تھا۔ ہوا یہ تھا، تھوڑا سا اس کا پس منظر میں بتا دوں۔ فرعون جو تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک دفعہ کوئی ڈرونا خواب دیکھا، تو اپنے جو خواب کی تعبیر بتانے والے اس وقت کے لوگ تھے، اچھا خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی میں ابھی بتاتا ہوں، کچھ چیزیں یہاں پہ ہم تھوڑا تفصیل شارٹ کریں گے، کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہے۔ تو خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا، ان جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ ہمیں ایسا لگتا ہے فرعون کہ کوئی ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے تیری قوم میں جو تجھے قتل کرے گا یا نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا اچھا، اب وہ تدبیر سوچنے لگا کیا تدبیر کروں۔ اس نے کہا جو لڑکا بھی پیدا ہو سب کو قتل کر دو، بس یہ حکم جاری کر دیا، جو لڑکا بھی پیدا ہو سب کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اب ان کے درباریوں نے یہی کیا، دربانوں نے جو لڑکا پیدا ہوتا اس قوم میں وہ قتل کر دیتے، جو پیدا ہوتا وہ قتل کر دیتے۔ درباری پریشان ہو گئے، اس کے وزیر پریشان ہو گئے سارے فرعون کے، اور فرعون سے کہا کہ سردار آپ جو ہے اتنے لڑکوں کو قتل کروا رہے ہیں، تھوڑے عرصے میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے لڑکے کہاں سے آئیں گے، غلام کس کو بنائیں گے ہم؟ یہ جو محنت مزدوری کرواتے ہیں، پتھر اٹھواتے ہیں، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جنگلوں سے لکڑیاں کٹواتے ہیں یا جو بھی کام کرواتے ہیں، لڑکے کہاں سے آئیں گے؟ تو فرعون نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو، ایک دن جو لڑکے پیدا ہوں اس کو چھوڑ دو، ایک دن جو پیدا ہوں اگلے دن ان کو قتل کر دو، پھر ایک دن چھوڑ دو قتل کر دو، ایک دن چھوڑ دو اور قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا جس دن لڑکوں کو چھوڑنے والا دن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا جس دن قتل ہونے والا دن تھا۔ اللہ نے چیلنج قبول کیا، اللہ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تو یہ خدا بن کر جو حکم جاری کر رہا ہے، اصل تو رب میں ہوں، میں اس دن پیدا کروں گا کہ جس دن قتل کرنے کا دن ہوگا، اور اب دیکھتا ہوں تو اس کو مارتا کیسے۔ تو اللہ نے الہام کیا ان کی ماں کی طرف۔ کیا الہام کیا؟ انگزفی ہے کہ یہ تو ڈال دے اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، فی تابوت ایک تابوت میں، ایک صندوق میں لکڑی کے ان کو ڈال دیں،
فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُوقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُوهُ عُدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر ڈال دے اس صندوق کو دریا میں، پس لا ڈالے گا اس کو دریا ساحل پر کہ پکڑے اس کو دشمن، میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ ان کی طرف اللہ نے وحی کی، ان کی طرف ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ اس کو اس میں ڈال دیں اور یہ ساحل پہ چلتے رہیں گے، اور یہ ساحل جو ہے ان کو لے جائے گا، اور دریا کے جو دریا ہے وہ دریا کے ساحل سے ان کو لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ان کی طرف وحی کری۔ کیوں کری؟ کہ ان کو پکڑے، دشمن میرا ہے، اللہ کا دشمن بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھے نا فرعون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا نا فرعون، تو اللہ نے کہا جو میرا دشمن ہے وہ فرعون کا دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیری محبت میں نے ڈال دی ہے تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ کس میں ڈالی تھی اللہ نے محبت موسیٰ علیہ السلام کی؟ فرعون کی بیوی کے دل میں، کہ فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، تو ان کی بیوی نے کہا نہیں، کتنا معصوم بچہ ہے، اچھا بچہ ہے اور دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، ہم اس کو پالتے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو فرعون کا دل نرم ہو گیا۔ اچھا ایک چیز ذرا ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ فرعون کے دل میں بھی ڈال دیتا۔ یہاں پہ اللہ کی حکمت سمجھو، اللہ جب چیلنج قبول کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورے ہتھیاروں سے استعمال کر لو۔ اللہ نے فرعون کا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، اس کے دل میں بھی محبت نہیں ڈالی، محبت ڈالی تو اس کی بیوی کے دل میں۔ اللہ نے فل فرعون کو اختیار دیا کہ تو جتنا ان سے نفرت کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہوگا وہی جو تقدیر میں ہونا ہے۔ فرعون نے کری تھی تدبیر۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا رک کے دو تین چیزیں سمجھو، پھر آگے ابھی دیکھیں گے کتنا ٹائم بچتا ہے۔ پہلی چیز خواب کو سمجھو، چلو اس سے بھی پہلی چیز سمجھو تقدیر اور تدبیر۔ دیکھو بیٹا یہ چیز ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے نا اس پوری کائنات میں، پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز بنائی ہے وہ بنایا ہے قلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور قلم سے فرمایا لکھ، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے، یعنی جو کچھ بھی اصل میں ہونے والا ہے اللہ کے جو علم ہے وہ لکھ دے۔ اور یاد رکھو بیٹا جو اللہ کے علم میں ہونا وہی ہے، اللہ کا اندازہ، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کی تقدیر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ قلم نے لکھ دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، کون کب کہاں پیدا ہوگا، مرے گا، بیماری آئے گی، صحت آئے گی، زندگی ہوگی، کس کی کہاں شادی ہوگی، کون کاروبار کرے گا، کون نوکری کرے گا، کس کے یہاں کتنے بچے ہوں گے، کون بڑا ہو کے کیا کرے گا، کس کی نسل کیسے چلے گی، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے اور قلم توڑ دیے گئے ہیں اور صحیفوں کو خشک کر دیا گیا ہے، یعنی جس پہ تقدیر لکھی گئی ہے۔ تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا یہاں کلیئر کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی۔ نظر جو کہتے ہیں نظر لگ گئی، نظر اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی، نظر بھی تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ اب سنو یہ معاملہ، یہ اس پہ بہت چھوٹا سا بیان کروں گا تقدیر پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں
زیادہ اس کو منع کیا گیا ہے. شریعت میں ہماری منع ہے تقدیر پہ زیادہ بات کرنا، نہیں پڑھنا چاہیے تقدیر کے معاملے میں. اب سنو کہ دعا سے جو لوگ کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک انسان ہے، اب وہ کسی مصیبت میں، اب وہ دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا پوری ہو گئی، وہ اس مصیبت سے نکل گیا. تو تقدیر میں اس کی یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اس وقت پہ یہ دعا کرے گا اور تقدیر اس سے نکل جائے گا مصیبت سے. اور آخری چیز یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ. اللہ اس میں جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو تمام تقدیریں ختم کر کے دوبارہ لکھ دے، لیکن اللہ کا جو اندازہ ہے، جو اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، وہ سب کچھ صحیح ہے اور ویسے ہی ہوگا. تقدیر پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس پہ بہت ساری حدیث ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس پہ حدیث مجھے آ رہی ہیں ابھی ذہن میں کہ میں بتاؤں، لیکن بس صرف اتنا بولوں گا تقدیر پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تقدیر ہر بندے کی لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کوشش کر رہا ہے دنیا میں، اس کا اس سے حساب لیا جائے گا. اس بات کو ایسے سمجھو، جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں بندہ وہ نہیں کر رہا ہے. جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے بندہ وہ نہیں کر رہا ہے. جو بندہ کر رہا ہے اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ کرے گا، اللہ نے وہ لکھا ہے تقدیر میں. اس کو ایسے سمجھو کہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کون کیا نہیں کرے گا، اللہ کو سب پتا ہے. یعنی فرض کرو کہ کل میں اگر صبح اٹھ کر آفس جاتا ہوں یا بزنس کے لیے جاتا ہوں یا کوئی میری ٹریننگ ہے وہاں پر جاتا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میری تقدیر میں تو میں جا رہا ہوں. میں جو جا رہا ہوں نا، یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ نے وہ تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا کہ یہ وقت آئے گا، یہ بندہ اس دن یہ کام کرے گا. اب میں تو اپنے حساب سے وہ کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا. تقدیر پہ بس صرف ذہن میں رکھو، کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. اللہ ظالم نہیں ہے. اگر کوئی شخص کفر پہ مرتا ہے تو وہ اس نے کوشش نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بڑی وہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، یا اللہ تو نے میری اگر تقدیر میں خیر نہیں لکھی ہے تو خیر لکھ دے، ایمان پہ مرنا نہیں لکھا ہے تو ایمان پہ مرنا لکھ دے، اور اگر ایمان پہ مرنا لکھا ہے تو اس کو برقرار رکھ. اس طرح کی دعا ثابت ہے، پوری لمبی دعا ہے وہ جو کیا کرتے تھے اللہ سے. تو تقدیر کا علم ایسا ہے کہ اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. بس جو اللہ نے لکھا ہے ہوگا وہی، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے. دعا لازمی کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا ایسے ایسے وقتوں میں، تو اللہ اس کو عطا کرے گا، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے. پھر دعا سے اور بہت سے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا جو بندہ کرتا رہتا ہے ہر وقت، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو مصیبتیں اگر آنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوگا، جو دعائیں رہ جائیں گی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو بندہ قیامت والے دن کہے گا، یا اللہ تو نے میری دنیا میں دعائیں کیوں قبول کر لی، مجھے تو آج ہی اجر دے دیتا تو قیامت والے دن. دعا کا تو اتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا. تقدیر پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آؤ دوسری طرف، خواب. دیکھو خواب جو ہوتے ہیں نا وہ چڑیا کے پیر کی طرح ہوتے ہیں. ایک تو اپنا خواب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے. کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے پہلے جس کو خواب بتایا جاتا ہے اور اس کے منہ سے جو تعبیر اس کی نکل جائے، بس سمجھو کہ اس کا مطلب ہے وہ تقدیر میں ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے خواب. اس لیے اچھا خواب دیکھو یا برا خواب دیکھو کسی کو بھی نہیں بتاؤ. جو اگر بتانا بھی ہو تو کسی ایسے بندے کو بتاؤ جو بڑا خیر خواہ ہو، دعائیں دینے والا ہو، کامیابی کی، برکتوں کی. حسد جلن والے رکھنے کو نہیں بتاؤ خواب، وہ پتہ نہیں کیا بات منہ سے نکالے. تو ایسے شخص کو بتاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں 40واں حصہ ہے، یعنی سچے خواب اور نبوت میں 40 درجوں کا فرق ہے بس۔ سچے خواب بہت کم لوگوں کو آتے ہیں کہ وہ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، خواب کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو آج چل رہا ہے نا آج کل، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب نامہ، جس کو دیکھو تعبیر یوسف کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور الٹی سیدھی تعبیریں لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ شدید گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کے دل میں اس خواب کی، اگر وہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود ہی تعبیر ڈال دیتے ہیں، اس کا دل خود کشادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خواب کو سمجھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک لال کلر کا مرغا ہے جو ان کو چونچ مار رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ پریشان ہو گئے۔ عمر فاروق دوسرے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ قرآن میں 27 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جیسا عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا ویسا اللہ نے نازل کیے آئے تھے کہ یہ ان کا مشورہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تائید کری کہ اس پہ عمل کرو۔ 27 تقریباً مقامات بنتے ہیں ایسے۔ انہوں نے خواب دیکھا، نہیں سمجھ میں آیا، وہ کس کے پاس گئے؟ اسما بنت قیس، ان سے پوچھا، وہ خواب کی بڑی جانکار تھی۔ اللہ نے یہ علم بہت کم لوگوں کو دیا ہے۔ یہ جو عام کھول کے بیٹھے ہوئے نا درباری جگہ جگہ، یہ سارے گمراہ کرنے والے۔ اسما بنت قیس کو اپنا خواب سنایا کہ یہ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے عمر، ایک تو پہلی تعبیر اس کی یہ ہے کہ اب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ مہمان سے مطلب ہے کہ اب آپ کا دنیا سے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، رخصتی کا وقت قریب ہے، اب آپ زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی اہل عرب میں سے قتل نہیں کرے گا، آپ کو کوئی عربی قتل نہیں کرے گا، وہ کوئی اجمی ہوگا۔ اور دیکھو کس نے قتل کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، کس نے شہید کیا؟ ابو لولو فیروز نے۔ فجر کی نماز جب وہ پڑھا رہے تھے تو خنجر سے وار کیے، چھپا ہوا تھا صف میں، پہلی صف میں کونے میں، جیسی انہوں نے نیت باندھی آ کے وار کیے اور وہ شہید ہو گئے۔ پکڑ لیا صحابہ کرام نے، اس کو قتل کر دیا اسی وقت، مسجد سے باہر لے جا کے گردن اس کی کاٹ دی۔ تو کیا تھا؟ اسما بنت قیس، خواب کی تعبیر بتائی۔ یہ جو نیٹ پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، خواب میں یہ دیکھا، بلی دیکھی، فلاں دیکھا، سانپ دیکھا، کتا دیکھا، بلی دیکھی، فلاں، میں نے نوٹ دیکھے، میں نے خزانہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، کچھ بھی دیکھا، ٹھیک ہے صحیح ہے، کچھ بھی دیکھا، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یا بہت کوئی اچھا بندہ ہو، دعا دینے والا، برکت دے، اس کے سامنے خواب کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی خواب کی بات۔ اچھا، خواب جو ہے نا اور بھی بہت سی وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں۔ انسان کو کوئی ڈپریشن ہو، اینزائٹی ہو، سلیپنگ ڈس آرڈر ہو، انسومنیا ہو، یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو الٹے سیدھے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ بے خوابی جس کو کہتے ہیں، بیماری ہوتی ہے تو اس کو خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان دیکھ رہا ہے میں کہیں دعوت میں گیا ہوں، خوب اچھی اچھی ڈشیں کھا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے انسان کا شعور، کانشیس اسٹیج، اور ایک ہوتا ہے لاشعور، انکانشیس اسٹیج۔ کانشیس اور انکانشیس، اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے سب کانشیس اسٹیج۔ میموری جو ہے انسان کی وہ کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس، اس میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خیر ایک لمبا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل، اس پہ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کا ہاضمہ خراب ہے، ہو سکتا ہے رات میں اس کو الٹے سیدھے خواب آئے۔ ایک بندے کو کوئی شوگر کی بیماری ہے، شوگر اس کی ہائی ہو رہی ہے، لو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی آئے خواب۔ تو یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر خواب کی تعبیر ہی کچھ ہو، اور وہ بہت سے خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے نہیں بتانے چاہیے۔
وہ نقصان، جب تک خواب نہیں بتائیں گے تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جب بتا دیں گے کسی کو اور پھر اس نے کوئی تعبیر بتائی، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا پڑھا تھا ہم نے، میں نے تمہیں اس وقت روک کے ایک بات بتائی تھی کہ جب جیل کے اندر نیچے تہ خانے میں، قید خانے میں، اس بندے نے اپنا خواب بیان کیا، دو بندوں نے، یاد ہے، دو بندوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا. ایک کو تو تعبیر بتائی تھی تو آزاد ہو جائے گا اور ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا، تو یہ کرے گا وہ کرے گا. دوسرے کو کیا تعبیر بتائی تھی، تجھے جو ہے بادشاہ قتل کروا دے گا، تیری گردن اڑائے گا یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا نہیں میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اب جو تجھے بتایا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو انہیں دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو. یہ پڑھو، قرآن کی تفسیر میں موجود ہے یہ بات، اور میں نے اس وقت رک کے بتائی تھی یہ بات کہ دیکھو بیٹا انہوں نے فرما دیا، اب تو نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، جو تعبیر بتائی جا چکی بس اللہ کی طرف سے تھی، وہ ویسا ہونا ہے، اب ختم ہو گئی بات. یہ تو ہو گئی دوسری چیز. تیسری اور آخری چیز سنو، تقدیر کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے بتایا، اتنا کہ جتنا تم لوگوں کی عقلوں میں آ سکے، ٹھیک ہے. خواب کے بارے میں بتایا اتنا کہ جتنا سمجھ سکو. تیسری چیز ہے علم. یاد رکھو انسان تین طرح سے علم یا معلومات حاصل کرتا ہے، تین طرح سے علم یا معلومات حاصل کرتا ہے. یہ دھیان سے سننا، بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں. پہلی چیز حواس خمسہ، 5 senses آف ہیومن باڈی. اس کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے. کیسے؟ سننے کی حس، سنتا ہے، کوئی بھی چیز سنے، خبریں سنے، کسی کی بات سنے، اس کو معلومات، کوئی بھی معلومات ہوئی، کوئی بھی چیز سنی، فلاں جگہ درس ہونے والا ہے، فلاں اذان ہو رہی ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا اس کو پانی چاہیے، وہ اسکول جا رہا ہے، کچھ بھی سنا، فلاں نے شادی کا دعوت نامہ بھیجا ہے، فون پہ بتا رہا تھا بھائی شادی ہے ہمارے گھر آنا ہے، یہ اس نے سنا، معلومات ملی اس کو. میں بھی یہ بات نہیں کر رہا ہوں دین کی، دنیا کی، علم کی، فن کی، میں صرف بات کر رہا ہوں انسان علم کن طریقوں سے حاصل کرتا ہے. پہلی چیز ہے حواس خمسہ، آنکھوں سے دیکھ کے، کمرہ روشن ہے، لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، سامنے بس جا رہی ہے، رکشہ جا رہا ہے، اس کو معلومات مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا سینس ہے کون سا، ناک سے سونگ کر کہ یار یہ اسمیل ہے، اچھی ہے، بری ہے، فریگرنس ہے، سویٹ ہے، ٹھیک ہے، فاؤل ہے، کیسی اسمیل ہے یہ، تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کی بیس پہ. چوتھی چیز ٹیسٹ، زبان پہ ٹچ کر کے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، گاڑھا ہے، پھیکا ہے، زہریلا ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کے ٹیسٹ سے معلوم کرتا ہے. پانچویں چیز ٹچ، چھو کر، سخت ہے، نرم ہے، کھردرا ہے، پلین ہے، چکنا ہے، گاڑھا ہے، پتلا ہے، ٹھیک ہے، موٹا ہے، یہ سب، یہ انسان پہلی چیز حاصل کرتا ہے حواس خمسہ سے. کچھ لوگ اس میں 6 سینس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. 6 سینس جو ہے نا اس میں پھر خواب بھی آ جاتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، اس کا میں بھی ذکر نہیں کر رہا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک چیپٹر الگ ہے، انکانشیس اسٹیج سے تعلق ہے اس کا تھوڑا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے. 5 چیزیں ہو گئیں. جب یہ جو 5 سینسز ہیں آدمی کے، جب یہ اس کو دھوکہ دینے لگے، دھوکہ کیسے، جب یہ اس کو دھوکہ دینے لگے، ایک انسان ٹرین میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اب یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں سنو. ایک انسان ٹرین میں بیٹھ کے جا رہا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ، دونوں طرف کھڑکیاں ہیں، ٹرین چل رہی ہے، یوں درخت گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، درخت گزر رہے ہیں. اب انسان کا آئی جو سینس ہے وہ کیا کہتا ہے، یار یہ سارے درخت پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، سارے درخت بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دھوکہ دے دیا سائنس نے. انسان کا ہاتھ ہے، 2 مثالیں دوں گا بس، ٹھیک ہے، انسان کا ہاتھ ہے، وہ سانپ کو پکڑتا ہے،
نرم ہے یار، سافٹ ہے، کتنا زبردست ہے. دھوکہ دے دیا سائنس نے. ایک دم ڈنک مارے گا تو کیا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا. یہ سائنس دھوکہ دے رہا ہے. اب اس کے اوپر اللہ نے رکھ دی عقل. عقل کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، یہ درخت پیچھے نہیں جا رہے ہیں، یہ ٹرین دوڑ رہی ہے، یہ گاڑی دوڑ رہی ہے. جہاں سینسز دھوکہ دینے لگے وہاں اللہ نے عقل کو رکھ دیا کہ نہیں بھائی، یہ سانپ بے شک سافٹ ہے، نرم ہے، ہاتھ نہیں لگانا ہرگز، ایسا ڈنک مارے گا کہ انسان مر جائے گا. انسان وہ سانپ کو دور سے دیکھتا ہے، وہیں سے پتھر مارتا ہے، وہ راستہ بدل لیتا ہے. پھر چھوٹا سا بچہ بھی سانپ کا کہیں روڈ پہ گلی کوچوں میں نکل آئے تو لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً کوشش کرتے ہیں کہ مار دیں، کچھ کر دیں، کسی کو بلا لیں کہ کسی کے گھر ور میں نہ گھس جائے. جب سینسز دھوکہ دینے لگتے ہیں تو پھر عقل اس پر آ جاتی ہے، وہ اس کو شعور دیتی ہے. عقل تمام چیزیں انسانوں کو بتاتی ہے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ عقل بھی دھوکہ دیتی ہے، پھر عقل بھی دھوکہ دینے لگتی ہے. وہ کیسے دیتی ہے دھوکہ عقل؟ عقل کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ عقل ایک مثال ہے. عقل یہ کہتی ہے موسیقی روح کی غذا ہے. یہ جملہ بڑا سنا ہوگا اخبارات میں، میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں. موسیقی یعنی میوزک روح کی غذا ہے. کیوں؟ تسکین ملتی ہے. عقل کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہے عقل. ابھی میں آؤں گا کہ عقل کے اوپر اللہ نے کیا رکھا ہے. پھر اور عقل کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ اس طرح کی عقل یہ کہتی ہے کہ سردی گرمی سے تو عقل بچا لیتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جو عقل کو جتنی وہ رکھا ہے نا کہ بھئی سردی ہے تو گرم کپڑے پہن لو، گرمی ہے تو ہلکے کپڑے پہنو، اے سی چلا لو، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوا میں چلے جاؤ. لیکن میں ابھی صرف ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جہاں آ کے عقل اینڈ ہو جاتی ہے. عقل یہ کہتی ہے بکرے کو یہ جو ذبح کرتے ہیں، گایوں کو جو ذبح کرتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، قربانی والے دن کی، اور کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ان کو. عقل دھوکہ دے رہی ہے. جب عقل دھوکہ دینے لگتی ہے تو اس کے اوپر آتی ہے وحی. وحی الہی، اللہ کی وحی، یعنی کہ قرآن. اور وحی میں کیا آتا ہے؟ صحیح حدیث. جو صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ثابت ہے ان سے، اور قرآن کی تمام آیات، پورا قرآن، یہ وحی ہے. وحی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں، عقل جو آپ کو کہہ رہی ہے موسیقی روح کی غذا ہے، اصل میں یہ شیطان ہے. سائنس شیطان کو نہیں ثابت کر سکی، سائنس جنوں کو نہیں ثابت کر سکی کہ وجود ہے ان کا کوئی. سائنس جو ہے وہ روح کو نہیں ثابت کر سکی، سائنس جو ہے فرشتوں کو نہیں ثابت کر سکی. وہی ہمیں بتاتی ہے. اب جہاں عقل ہمیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے وہاں ہمیں وہی بتاتی ہے، ہمیں وہی سے راستہ تلاش کرنا ہے. جتنے بھی لوگ اس دنیا میں گمراہ ہو رہے ہیں وہ اپنی عقل کی بیس پہ گمراہ ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل، آخری حدیث سنا کے ایک بات اپنی پوری کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زوجاؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے سنن نسائی کی شاید حدیث ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زوجہ نے سوال کیا کہ آپ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کی کون سی بیوی کا انتقال ہوگا؟ عقل کیا کہے گی؟ عقل تو کہے گی نہیں پتا. یہاں وہی آئے گی، یہ اٹھا کے پڑھ لو، یہ صحیح حدیث ہے اور جیسا نبی نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. یہ ہے وحی اللہ کی، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے. یہ جتنے بھی سونے جاگنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہو سلام کرو، ٹھیک ہے، باہر نکلو تو لوگوں کو سلام کرو، برکتیں نازل ہوتی ہیں، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو عقل نہیں مانتی. لیکن وہی سے جو اس کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، سارے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے بعد سب سے پہلے کون سی زوجہ آپ سے آ کے ملیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ میری بیوی میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی، یعنی اس کا انتقال ہوگا میرے بعد سب سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے.
تھوڑے عرصے بعد دنیا سے چلے گئے. اب زوجہ تو زوجائیں تھیں ان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پہ بعد میں بتاؤں گا کہ ان کی حدیث اور ان کی سنت سے کس قدر محبت کرنے والی تھی. انہوں نے سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیا آپس میں, کس کے ہاتھ لمبے ہیں. سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, سب سے زیادہ لمبے ہاتھ ان کے تھے, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن انتقال ہوا دوسری زوجہ کا, پتہ نہیں جویریہ تھیں یا ماریا قطب بھی تھیں, کون سی تھیں ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا. انتقال دوسری زوجہ کا ہوا. ہاتھ کس کے لمبے تھے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انتقال دوسری زوجہ کا ہوا. اب وہ سوچنے لگی یار کہ ہاتھ تو ان کے لمبے تھے. وہ سوچنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے. ان کو پھر پتا چلا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد تھا جو سب سے زیادہ سخاوت اور محتاجوں مسکینوں میں جو ہے نا وہ بانٹنے والی ہوں گی. ہاتھ لمبے کہنا اس کو تھا. تو سب سے پہلے ان بیوی کا انتقال ہوا جو دن میں کام کاج کر کے پیسہ کماتی تھی اور سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی. سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صحیح ثابت ہو گئی. وہ کیا سمجھ رہی تھی اپنی عقل سے سب, کہ جس کے ہاتھ واقعی لمبے ہوں گے ہاتھ ناپ رہی ہیں کہ تمہارا ہاتھ اتنا ہے, اتنا ایک چھوٹا ہے, اس کا ہاتھ مجھ سے 1 انچ چھوٹا ہے, اس کا 2 انچ بڑا ہے, اپنے اپنے ہاتھ ناپ رہی ہیں. یہاں ہوا کیا, کسی اور زوجہ کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد تھے جو سب سے زیادہ سخی ہوگی. بیٹا اسی لیے کہتا ہوں صحیح حدیث پہ عمل کرو. صحیح حدیث اللہ کی وحی ہوتی ہے. بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں, بے شمار, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہو بہو وہ کام ہوئے. یہ ہے اصل دین, قرآن و حدیث پہ چلانا. اس لیے میں نے تھوڑی آج شارٹ تفسیر کری کہ تھوڑا علم سے متعلق, تقدیر سے متعلق اور خوابوں سے متعلق تھوڑا سا میں نے چاہا کہ بتا دوں, کچھ کانسیپٹ کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام اور حدیث مبارکہ سے پڑھا ہے اس میں جو کوتاہیاں یا غلطیاں ہو گئی ہوں اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, اللہ ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو, عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. اللہ تمام امت مسلمہ میں جو لوگ بھی پریشان ہیں اور معاشی مشکلات کا یا گھریلو پریشانیوں کا شکار ہیں, ان سب کی معاشی مشکلات اور گھریلو پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور فرما دے میرے اللہ. ہم سب کے گھروں میں بے حساب برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے اللہ. اے اللہ ہم سب کو تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ تو ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, ہمارے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, بہن بھائیوں میں, ہر طرح کے مسلمان لوگوں میں خیر اور برکت, بھلائیاں اور بہترین ہدایت کو تقسیم فرما دے میرے اللہ. اے اللہ تو ہمیں اپنے دین میں پورا کے پورا داخل فرما دیجئے. اے اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء, شہداء, صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا. ہمیں, ہمارے والدین, بہن بھائیوں, رشتہ دار, پڑوسیوں, تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہمارے گھروں میں, ہمارے رزق میں, ہمارے علم میں, ہماری زندگیوں اور صحتوں میں, ہمارے روزگاروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں حلال طریقے سے اضافہ فرما دیجیے میرے اللہ. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔